پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ٹنا ٹن ٹنا ٹن، میں کاٹ رہا ہوں پھر ٹن، میں کاٹ رہا ہوں پھر ٹن، میں کاٹ رہا ہوں پھر ٹن. ان کو اتنا ہوش نہیں ہے کہ یہ ایک مصروف آدمی ہے، وہ اپنی زندگی میں بچوں کو بھی پورا وقت نہیں دے سکا زندگی بھر، تو اور میرا اس کی شناسائی بھی نہیں ہے، اور کیے جا رہا ہے کیے جا رہا ہے کیے جا رہا ہے کیے جا رہا ہے کیے جا رہا ہے. بہت بڑی ایذا ہے یہ، بہت بڑی تکلیف دہ بات ہے. جو لوگ مصروف ہوں کسی بھی چیز میں، تمہاری شناسائی بھی نہیں، انہیں فون نہ کرو، انہیں میسج کرو، یہ میرا نام ہے، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتی ہے. لیکن میرے ساتھ یہ ہوتا ہے، ایک مرتبہ میں رات کے 12 بج رہے ہیں، میں نے کہا 12 بج گیا، میں سو کے اٹھوں شاید مشکل ہو جائے، میں نے کہا تہجد پڑھ کے سوتا ہوں، میں شروع کر دوں. وہ فون چارجنگ پہ لگا تھا، کھلا رہ گیا، اس پہ گھنٹیاں شروع. جب میں فارغ ہوا تو میں نے کہا مختلف فون ہوں گے، ایک نمبر سے 80 کالز. بڑے جگر والا بھائی. بہت بڑی بد اخلاقی ہو رہی ہے، بہت بڑی بد اخلاقی ہو رہی. میں سوئٹزرلینڈ گیا تو ان کا یہ ہم کسی کو موبائل پہ فون نہیں کرتے، ہم میسج کرتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں کال کر لوں، یا وہ پھر کال کر لیتا ہے، یا وہ کہتا ہے کہ ہاں آپ کال کرو تو ہم کال کرتے ہیں، ہم کال نہیں کرتے. فون ایک دن کھلا رہ گیا، کو رات کا 1 بج رہا تھا، تو فون کی گھنٹی بجی، میری آنکھ کھول گئی، میں نے کوئی ایمرجنسی میں ہوگا بیچارہ کوئی. ہاں جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے، غسل خانے میں دعا پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ میں کہا تیری بیڑی بڈھے ہو میری جان، 1 بجے تو کھاونی آئے. اس موبائل نے بہت بد اخلاق بنایا ہے. اور پھر میسج آتا ہے، اگر میں وزیر اعلیٰ ہوتا پھر تو تم میرا فون ضرور سنتے، اگر میں چودھری شجاعت ہوتا، اگر میں شہباز شریف ہوتا، اگر میں سعید انور ہوتا، اگر میں جنید جمشید ہوتا، ان سب کے کبھی کوئی کبھی نہ، تو پھر تو تم میرا فون سنتے، غریبوں کے کہاں سنو. کسی کی خلوت میں مداخلت یہ اللہ تعالیٰ نے سختی سے روکا. کسی کی خلوت میں مداخلت. قیل لکم ارجعوا فارجعوا، دروازے پر جاؤ دستک دو، کوئی جواب نہیں ہے واپس چلے جاؤ. اتنے سخت میسج، اتنے بد تہذیبی کے میسج، یا تو مجھے حضرت لکھ رہے ہیں اور مولانا لکھ رہے ہیں، میں نے جواب نہیں دیا تو ہے ہی متکبر. یہ اخلاقی سطح بہت گری ہوئی ہے ہماری، بہت پست ہے اخلاقی سطح. اس سے میرے عزیزو اکثر نوجوان سبق سیکھو، کسی کو تنگ کرنا حرام ہے. ایک بزرگ تھے، ان کی زندگی بھر میں 1 دفعہ تہجد قضا ہوئی، ساری زندگی ان کی تہجد قضا نہیں ہوئی. تو کسی نے پوچھا حضرت وہ آپ کی کس لیے کیسے قضا ہوئی؟ کہ میں سفر میں تھا، ایک جگہ قیام تھا، تو میں اٹھا تہجد کے لیے، تو دروازے کے سامنے ایک آدمی سویا ہوا تھا، تو مجھے خیال آیا کہ میں اس کے قریب سے گزروں گا تو اس کی آنکھ کھل جائے گی، تو اس کو تکلیف پہنچے گی، تو بس میں تہجد چھوڑ کے آ کے بستر پہ لیٹ گیا، کہیں اس کی آنکھ نہ کھل جائے، کہیں اس کی آنکھ نہ کھل جائے. 12 بجے فون کر رہے ہیں، 1 بجے کر رہے ہیں، 2 بجے کر رہے ہیں، اور پھر مسلسل کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں. اب میں کوئی کاروباری تو ہوں نہیں کہ ٹوائلٹ میں بیٹھ کے ہاں بھائی کر دو سودا، لے لو بیچ دو رکھ لو، ساتھ پیشاب کر رہے ہیں ساتھ فون سنو. مجھے تو ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ میرا کاروبار جا رہا ہے. یہ وہ اخلاق ہیں جن کے سیکھنے سے زندگی آپ اوروں کے لیے راحت بن سکتے ہیں، اور اس کی احتیاط نہ کرنے سے آپ اوروں کے لیے انتہائی تکلیف دہ بن جاتے. اور مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے.
کبیرہ گناہوں میں سے. تو بھائیو میں نے اسے میسج کیا میں آپ کو فون کر سکتا ہوں؟ تو میسج کے بجائے اس کا فون آ گیا. کہا کہ میں اس وقت دلی میں ہوں اور ایک میٹنگ میں ہوں اور میں بات کر رہا تھا تو میری نظر پڑی آپ کے میسج پر تو میں میٹنگ چھوڑ کے باہر آ گیا ہوں اور اب آپ سے بات کر کے دوبارہ جاؤں گا. اور پھر کہنے آپ کی دعا سے میری فلم کامیاب ہو گئی. میں کہا یا اللہ میں کوئی نہیں کی تھی دعا تو سن میں کوئی نہیں کی تھی. میں کہا آپ کی دعا سے میری فلم کامیاب. برے کو برا کہنا غلط کو غلط کہنا یہ کمال نہیں ہے. غلط کو سینے سے لگانا برے کو سینے سے لگانا اس کو برائی سے نکالنا اس کو گندگی سے ہٹانا مقصود ہے. اس کو گندا کرنا مقصود نہیں ہے. اس کو غلطی سے ہٹانا مقصود ہے. اس کی توہین مقصود نہیں ہے. بل اسلام طیب الکلام اطعام الطعام میٹھا بول کھانے کھلانا. مل اسلام تسلم قلبک للہ دل اللہ کو دے دے. من یسلم المسلمون من لسانک ویدک تیری ہاتھ اور زبان سے لوگوں کو نقصان نہ پہنچے. وہ کہنے لگا مل ایمان ایمان کیا ہے؟ تو مشہور حدیث ہے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والبعث بعد الموت. اللہ فرشتے کتابیں رسول آخرت ملائکہ اور موت کے بعد کی زندگی کو ماننا ایمان. اس سے اگلا مرتبہ یا رسول اللہ مل ایمان؟ تو آپ نے کہا الصبر والسماحہ. ایمان کیا ہے؟ صبر کرنا معاف کرنا. صبر کرنا معاف کرنا. میں قربان جاؤں اپنے نبی کے سیرت پڑھا کرو اللہ کے نبی کی زندگی پڑھا کرو. واحد ہستی ہیں جن کی ہر ادا کو اللہ نے محفوظ رکھا. کفار مکہ آپ کو گالیاں دیتے تھے اور صحابہ میں جوش اڑتا تھا کہ گردن اڑا دیں. یقیناً ایمان کا تقاضا کہ بھائی اس کو جان سے مر جاؤں یا مار دوں. اب میرے نبی جن کی براہ راست ان کو یہ گالیاں سننے کو مل رہی ہیں موجود ہیں وہ انہوں نے اس کو پھیرا کیسے؟ وہ جو قریش تھے نا وہ آپ کا نام بگاڑ کے لیتے تھے. مذمم کذا مذمم کذا. محمد کے وزن پر کہتے مذمم. محمد جس کی تعریف کی گئی ہو مذمم جس کی برائی کی گئی ہو. یہ مذمم ایسا ہے مذمم ایسا ہے مذمم ایسا ہے. تو صحابہ میں اشتعال دے کر آپ نے ارے بھائی مجھے تو نہیں برا کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو کہتا ہے بھائی نہیں مجھے میرا نام تو محمد ہے. وہ تو مذمم کو گالیاں نکالتے ہیں مجھے تو نہیں نکالتے. وہ تو مذمم کو گالیاں نکالتے. سبحان کیا کمال ہے. مجھے نہیں گالیاں مذمم کو گالیاں. حالانکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ مجھے ہی وہ صحابہ کو بھی پتا ہے کہ آپ ہی کو کہہ رہے ہیں لیکن ان کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کی اور آخری حد تک ان سے معاملہ نرم رکھنے کے لیے کہ جیسے مرتے ہوئے مریض پر بھی ڈاکٹر زور لگا رہا ہوتا ہے بچ جائے بچ جائے بچ جائے. ایسے ہی جہنم میں گرتے ہوئے انسان پر بھی نبی زور لگاتا ہے بچ جائے جہنم سے بچ جائے بچ جائے بچ. تو بھائیو نفرتیں مٹاؤ محبتیں زندہ کرو. بہت بڑی ضرورت ہے. میٹھا بول اپنی زبان کا زیور بنا لو. معاف کرنا اپنی طبیعت بنا لو. تو یہ امت ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کو ذبح کر رہے ہیں. میرے نبی کی بیٹی کا قاتل آیا ہے کہا جی توبہ کرتا ہوں. آپ نے کہا چلو معاف. ویشی چچا کا قاتل جتنا آپ ویشی کے حضرت حمزہ کی شہادت پر روئے ہیں اتنا کسی پر نہیں روئے کہ آپ کی ہچکیاں لگ ایسی آواز آنے یہاں تک کہ اللہ نے جبریل کو اتارا
جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ غم نہ کریں، میں نے عرش پر لکھوا دیا ہے حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول ہی، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہے، عرشوں پہ لکھوا دیا ہے۔ آپ نے کہا تیرے بدلے میں 70 کے ناک کان کاٹوں، تو ابھی وہاں سے ہلی نہیں کہ میرے رب نے کہا فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ اگر تم نے ناک کان کاٹنے ہیں تو جتنا تمہارا نقصان ہے اتنا اگلے کا کرو، ایک کے کٹے ہیں ایک کے کاٹو، ایک کے کٹے ہیں ایک، جس نے کیا تھا اس کو، کسی اور کا نہیں، اس کو، اور اگر اس کو بھی معاف کر دو تو بڑی اچھی بات۔ تو ہمارے نبی نے کہا بل نصبر، یا اللہ ہم نہیں، ہم صبر کریں۔ تو آپ اتنا روئے تھے، اور پھر 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھائی، 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھائی، دنیا میں کسی کی ایسے نماز نہیں پڑھی گئی۔